السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 178 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ کتبہ یعنی لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کرے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے۔ لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص قصہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیگیری کرنا، کسی معاملے کو اتنا زیادہ پیروی کرنا کہ آخر تک پہنچ جائے، کسی بھی بات میں، کسی بھی کام میں پیگیری کرنا۔ لہذا جو واقعہ، کوئی کہانی، کوئی داستان دیر تک چلتی اس کو کہتے ہیں قصہ، یعنی جو مسلسل سنایا جا رہا ہے، چل رہا ہے لمبا، تو اس کو قصہ کہا جاتا ہے۔ قتل میں قاتل کے مقدمے کی اس طرح پیروی کرنا اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ چلنا کہ قاتل کو اس کی سزا تک پہنچا دیا جائے، قاتل کو اس کی سزا مل جائے، تو اسے قصاص کہا جاتا ہے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ جب بھی معاشرے میں قتل ہو جائے اور ایسا واقعہ پیش آتا ہی رہے تو اسلام جیسے کامل اور جامع دین میں، مکمل دین کے پاس ایک عادلانہ نظام اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کے حل کے لیے ہونا چاہیے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے، جو منطقی طریقے سے اس کا رائے حل پیش کرے کہ اس قسم کے واقعات کی تکرار سے روکا جا سکے اور بیجا انتقام سے معاشرے کو محفوظ رکھا جائے اور لوگوں کو غلط فائدہ اٹھانے سے بھی روکا جائے۔ ایسا قانون ہونا چاہیے۔ ناحق کسی کا خون نہ بہایا جائے، کسی کی جان ضائع نہ ہونے پائے، لہذا قانون جامع ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بے دینوں کا قصاص کا جو اصول تھا وہ غیر مرتب تھا، بالکل غیر مرتب تھا۔ یعنی بعض ایسے تھے جو بالکل قصاص کے قائل ہی نہیں تھے، اور بعض کے بدلے میں قوموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں نہ جانے کتنی زیادہ پورا قوم قبیلہ صاف کر دیا جاتا تھا۔ ایسی لمبی جنگ ہوتی تھی، طولانی جنگیں چھڑ جاتی تھیں۔ اسلام نے اس آیت کے ذریعے اپنا حکم بیان کر دیا، جس سے لوگوں کے، ان کے جان کے، خون کی جان کی حفاظت بھی ہو گئی اور طرفین کو بھی راضی کر لیا گیا اور سب کی حدوں کو معین کر دیا گیا کہ کوئی اپنے حد سے آگے نہ بڑھ پائے۔ البتہ قصاص کا حکم یہ اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے کہ جس سے گزشت نہ کی جا سکے یا معاف نہ کیا جا سکے، بلکہ مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ دیت لے کر، خون بہا دیت لے کر، جو دیت ہوتی ہے اسے لے کر معاف کر دیں، یا دیت نہ بھی لیں تو بھی معاف کر دیں، اپنے قصاص کے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں قانون قصاص میں ہم جنس ہونا ضروری ہے؟ یعنی اگر کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں ایسا ہے؟ عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، مثلا عورت سے بدلہ لیا جائے گا، کیوں ایسا ہے؟ مرد کو نہیں بدلے گا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مرد اور عورت اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، انسانیت کے اعتبار سے دونوں انسان ہیں، خدا کے نزدیک برابر ہیں۔
اخروی ثواب اور جزا حساب و کتاب کے اعتبار سے کہ آخرت میں جو سب برابر ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ذکر انثی، سب قرآن میں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دنیاوی سزا میں الگ الگ ہیں۔ اور یہ شاید صرف اس لیے ہے کہ زیادہ تر معاشرے اور سماج میں اسلامی احکام کے مطابق بھی گھر کا خرچ چلانا، گھر میں رزق کما کر لانا، پیسے کما کر لانا اور بچوں کا اور سب کا خیال کرنا، خرچ دینا، یہ مرد کے ذمے قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کسی عورت کے قتل کے جرم میں کسی مرد کو قتل کرنے کا حکم آ جاتا تو گھر کا، معاشرے کا ماحول، یعنی اس سماج میں ایسا انسان کا گھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا، پھر اس کے نتائج اور زیادہ خطرناک ہوتے، اور زیادہ خراب ہوتے۔ بہت کم ہوتا، اچھا حکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اکثریت پر لگایا جاتا ہے، زیادہ تر پہ لگایا جاتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں گھر میں کما کر لاتی ہوں اور خرچ چلاتی ہوں، زیادہ تر مرد چلاتے ہیں، لہٰذا شاید اس لیے کثرت پر حکم لگایا گیا ہے اور یہ حکم بیان گیا ہے قصاص کے سلسلے میں۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں اس کے اوپر غور کریں۔ دینی احکام کو جاری کرنے کے لیے دینی حکومت کی ضرورت ہے۔ قصاص جیسے حکم کا بغیر حکومت کے، بغیر قدرت کے جاری کرنا اور اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ قصاص میں جان، ایک نے قتل کیا، اس کے بدلے میں دوسرے کا قصاص لے کے دوسرے کو بھی مارنا ہے، تو جب تک قدرت اور حکومت نہیں ہوگی اس وقت تک اس اسلامی قانون کو نافذ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ قانون قصاص میں برابری واجب ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، برابری قصاص میں واجب ہے۔ تیسرا پیغام کہ انسان کو پختہ اور ارادے میں مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ مذاق ہو، نہیں، سیریس ہونا چاہیے انسان کو احکام میں، اور ساتھ ساتھ اس سیریس ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو نرم دل بھی ہونا چاہیے، بالکل خشن اور سخت نہیں ہونا چاہیے۔ فمن عفی لہ من اخیہ، جو اس آیت میں آیا ہے، گویا یعنی جو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو گویا مقتول کے وارث اور قاتل دونوں بھائی ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق مقتول کے وارث اور قاتل بھائی ہیں، تو جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اور قاتل اسلامی اخوت و برادری سے نکالا نہیں گیا ہے کہ اب اگر اس نے قتل کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا، نہیں، ویسا نہیں ہے۔ چوتھا پیغام جو اس میں مل رہا ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ اسلامی حقوق اور قانون اسلامی اخلاق سے جڑا ہوا ہے، لہذا ایسا نہیں کہ اگر حق دے دیا گیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، قصاص تو اب اس میں انسان اخلاق کو بھول جائے، نہیں۔ پانچواں، اسلام کا قانون نہایتی متوازن ہے، برابر ہے، نہ یہودیوں کی طرح سے اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح سے۔ یہودیوں کے یہاں ایسی شدت کہ قتل کا بدلہ قصاص ہی ہے، اور قصاص سے کم کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ عیسائیوں کے یہاں کہ نہیں، قصاص تو ہے ہی نہیں، انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے کہا کہ صرف معاف کرنا ہے، قصاص نہیں ہے ان کے یہاں۔ اسلام نے جو اپنا پیغام بیان کیا کیا ہے، بھائی قتل کا بدلہ قصاص ہے، لیکن اگر کوئی دیت لے کر معاف کرنا چاہتا ہے یا بغیر دیت لیے معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ دونوں چیزیں برابری اس میں پائی جاتی ہے، اسلام میں دونوں پہلو پایا جاتا ہے، اور یہی بہترین دلیل ہے اسلام کے بہترین اور اعلیٰ ترین قانون ہونے کی۔ چھٹا پیغام، قاتل سے بدلہ لے کر دیت لینے اور معاف کر دینا، یہ سب اسلامی تربیت کا، دیت نہیں لیا، معاف کر دیا، صرف یہ تربیت کے لیے، سنوارنے کے لیے اسلامی تربیت کا ایک حصہ ہے جو اسلامی قانون میں رکھا گیا ہے، اور یہ سب انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے یہ قوانین۔ ساتواں پیغام، حدوں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اور پھر غلط فائدہ اٹھانا یہ بھی
سختی سے مس یوز کرنا قانون کا، اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عملی پیغام کیا اس آیت سے؟ انسان کو زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر قدم پر اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اور حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے۔ حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں انجام برا ہوتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس آیت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معافی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔